بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی۔ پھر معاہدے کے مطابق آپ علیہ السلام نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ کیا۔ طویل مدت ہو چکی تھی جبکہ وہ اپنے بھائی، بہن اور والدہ سے نہ ملے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ رات شدید سرد اور تاریک تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ دیکھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے آگ دیکھی ہے، سو میں وہاں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کوئی انگارہ لاتا ہوں جس سے ہم تاپ سکیں، اور ساتھ ہی راستے کی بھی خبر لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی قافلے کے ساتھ سفر نہ کر رہے تھے بلکہ صرف آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والے تھے۔ آپ کو درست رستہ بھی معلوم نہ تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر یہاں آگ ہے تو اس کے ارد گرد لوگ بھی ہوں گے، میں وہاں سے تھوڑی آگ کا انگارہ بھی لے لوں گا اور ان سے راہ بھی معلوم کر لوں گا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، وہاں تو انہوں نے الگ ہی منظر دیکھا۔ مفسرین نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ آگ نہ تھی بلکہ ایک درخت تھا جس کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یعنی وہ روشنی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ سمجھ رہے تھے وہ دراصل بہت تیز روشنی تھی جو ایک درخت کے اندر سے نکل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوں جوں اس درخت کے قریب جا رہے تھے درخت اور روشن نظر آ رہا تھا۔ پھر انہیں اس درخت سے آواز آئی۔ یہ آواز دراصل اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک خطاب تھا۔ قرآن پاک میں اس بارے میں فرمایا گیا ہے، جب وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے، کیونکہ تو طویٰ کے پاک میدان میں ہے۔ میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو تجھے وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ بس میں ہی اللہ ہوں، تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر انسان کو وہ بدلہ دیا جائے جس کی اس نے کوشش کی ہو۔ بس اب اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ پائے جو اللہ پر یقین نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اس سے اور بھی کچھ کام کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر رکھا، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تیزی سے دوسری طرف چلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈر مت کہ ہم نے تجھے امن والا بنایا ہے، اور بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے پہلی صورت میں واپس لے آئیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دم سے اس سانپ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے ساتھ ہی وہ واپس لاٹھی کی صورت میں آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بغل میں ڈال کر واپس نکالا تو ہاتھ ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا جانے والا یہ دوسرا معجزہ تھا، یعنی ہاتھ کو ایک دفعہ بغل میں ڈالنے سے وہ ہاتھ روشن ہو جاتا اور پھر دوبارہ ہاتھ بغل میں ڈالنے سے ہاتھ اپنی پہلی صورت میں واپس آ جاتا۔ یہ دونوں معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اب تو فرعون کی طرف جا کہ وہ بہت سرکش ہو رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں ان کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے اور آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈال رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں اور میں انہیں تیرے راستے کی طرف بلا پاؤں۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی کہ میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر مقرر فرما دے اور اس سے مجھے مضبوطی عطا فرما، یعنی آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ قصص میں فرماتے ہیں، موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بھی مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور ہم تمہیں غلبہ دیں گے، فرعون کے لوگ تم لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب رہیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ بے شک حکم تو اللہ ہی کا ہے۔